اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے دلیل وحی ہے اصول کامیابی اور فرائض رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل وحی اصول کامیابی اور فرائض رسول ہے۔ پھر اتل ما اوحی، یہاں سے اصول کامیابی نمبر 1 فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آپ پڑھتے رہیں اس کتاب کو۔ یہ امر دوامی ہے، اتلو یہ امر دوامی ہے، یعنی آپ پڑھتے رہیں اس کتاب کو، ما اوحی الیک جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ اصول کامیابی نمبر 2، اور قائم رکھے نماز کو، یہ تبلیغ فعلی ہے۔ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ یہاں پر فرمائیں کہ نماز انسان کو روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر؟ بعض مرتبہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود جو ہے گناہ بھی ہو رہے ہیں، اس کے باوجود انسان برائی کے اندر مبتلا ہے۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ بعض مرتبہ نمازی ہونے کے باوجود یا نماز پڑھنے کے باوجود انسان ان کاموں کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ ان الصلاة تنہی، یہ بطور تسبب کے ہے کہ نماز سبب ہے ان چیزوں کا۔ نماز کیا ہے؟ برائیوں سے روکنے کا سبب بنتی ہے، انسانوں کو برائیوں سے روکتی ہے، یعنی نماز برائیوں سے روکنے کا کیا بنتی ہے؟ سبب بنتی ہے۔ تو گویا کہ یعنی یہ بطور تسبب کے ہے کہ نماز میں اللہ پاک نے یہ خاصیت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے۔ مثال دی حضرت نے، جیسے انسان کو جسمانی مرض ہوتا ہے تو انسان دوا استعمال کرتا ہے، تو دوا میں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ بھئی خاص مقدار ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک دن دوا کھائی فوراً صحت حاصل ہو گئی۔ تو اس طرح نہیں کہ ایک دن نماز شروع کی اور اسی وقت جو ہے سارے گناہ چھوڑ دیے، برائی چھوڑ دی۔ تو بعض مرتبہ جیسے دوائی ایک خاص مدت تک استعمال کرتے ہیں تو جو بیماری کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان جب کچھ وقت تک نماز پڑھتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ وہ سارے رذائل اور وہ ساری بری چیزیں اللہ پاک انسان سے دور کر دیتے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ فوراً ایسا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ دوائی کے ساتھ کچھ پرہیز بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی کہ بھئی یہ دوائی استعمال کریں لیکن فلاں چیز کے قریب نہیں جانا، فلاں چیز استعمال نہیں کرنی، فلاں چیز۔ اس طرح انسان نماز پڑھے لیکن ساتھ میں کیا کرے؟ بعض ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے دور بھی رہنا ہے۔ انسان نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن مثال کے طور پر ایک مثال عرض کر رہا ہوں، جیسے بد نظری بھی کر رہا ہے، بد زبانی بھی کر رہا ہے، یہ چیزیں یعنی بد پرہیزی جب ساتھ جاری رہے گی تو بد پرہیزی کی وجہ سے بعض دفعہ پھر دوائی اپنا وہ اثر نہیں کرتی ہے۔ دوسرا مطلب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بطور اقتضاء کے ہے۔ کس کے طور پر ہے؟ ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر، بطور اقتضاء کے ہے، یعنی نماز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی سے رک جائے۔ انسان برائی سے، مثال کے طور پہ اب نماز پڑھی، مسجد میں نماز پڑھ کے باہر نکلا، اب اس نماز کا باجماعت نماز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان باہر نکل کر کوئی غلط کام نہیں کرے۔
اب یہاں نماز بھی پڑھ لی، باہر نکلتے ہی جو ہے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، گالم گلوچ شروع کر دی، یا کوئی اور برا کام شروع کر دیا، تو یہ نماز کے تقاضے کے خلاف ہے۔ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اب برائیوں سے کیا کر لے، رک جائے۔ مطلب سمجھ میں آیا؟ تو یہ ہے۔ اور ہمارے حضرت استاد محترم حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے باوجود برے کام کرتے ہیں، تو اس کے باوجود کیا کرتے ہیں، برے کام ہو جاتے ہیں ہم سے۔ تو حضرت استاد صاحب نے فرمایا کہ یہ سوال کیا ہے، بالکل غلط ہے، کیونکہ نماز تو برائیوں سے روکتی ہے لیکن تم خود نہیں روکتے۔ یعنی نماز میں تو اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ نماز انسان کو، جیسے میں نے کہا علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بطور اقتضا کیا ہے کہ نماز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان برائی نہیں کرے، لیکن کیا ہے اس کے باوجود انسان برے کام کرتا ہے۔ تو یہ انسان کا تصور ہے۔ اور اسی طرح ایک بات اس میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی وہ نماز بھی تو نماز ہو نا، نماز جاندار ہو۔ ان الصلاۃ تنہا، یقیناً بالکل صحیح ہے، اللہ پاک نے فرمایا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج ہماری نمازوں کی حالت کیا ہے، آج ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے، حضوری کے اعتبار سے، خشوع خضوع کے اعتبار سے، اہتمام کے اعتبار سے نمازیں ہی ہماری اس طرح کی اتنی کمزور ہے۔ ہماری نمازوں میں بھی تو عبادات میں وہ جان نہیں ہے نا، ہم اپنی عبادات میں بھی جان پیدا کریں اور خشوع خضوع پیدا کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، پھر آپ دیکھیں انسان کس طرح نہیں رکتا۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بطور لطیفے کے جیسے مشہور ہے کہ ایک شخص ہمیشہ جو ہے کوئی جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، کبھی بھی الگ پڑھتا تھا۔ یہ پوچھو بھئی تم کیا کرتے ہو؟ کہ میں تو قرآن پر عمل کر رہا ہوں۔ کس طرح کا؟ قرآن میں ان الصلاۃ تنہا، نماز تنہا پڑھو، اکیلے پڑھو، تو میں اس لیے جماعت سے نہیں پڑھتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے ان الصلاۃ تنہا۔ تو فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اصول کامیابی نمبر 3۔ واقعی الصلاۃ اصول کامیابی نمبر 2 تھا، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر اصول کامیابی نمبر 3 ہے۔ اور یہاں سے ترغیب اخلاص ہے، ترغیب اخلاص یا ترغیب ذاکرین بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی یاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، ترہیب غافلین، ترہیب غافلین۔ یہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر ترغیب ذاکرین تھا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ترہیب غافلین ہے۔ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، منکرین رسالت کے ساتھ طریق مناظرہ، منکرین رسالت کے ساتھ طریق مناظرہ۔ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ جھگڑا کرو تم اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر ایسے طریقے سے جو نہایت اچھا ہو، مگر ایسے طریقے سے جو کیا ہو، نہایت اچھا ہو، مہذب ہو، اچھا ہو، مہذب ہو۔ اچھا، یہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر جو ابھی آیت گزری، اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں، حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم حضرت نعمانی صاحب نے 2 معنی اس کے ذکر فرمائے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر۔ ایک معنی یہ ہے کہ خدا کو یاد کرو، یعنی اللہ پاک کو یاد کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے اس کا کہ ذکر کے نتیجے میں اللہ پاک تمہیں یاد کریں گے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ جھگڑا کرو تم اہل کتاب سے مگر ایسے طریقے سے جو نہایت اچھا ہو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت مجدد الملت بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مخالفین کے ساتھ بھی انسان دشمنوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے، لیکن اگر معاملات یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ حد سے تجاوز وہ کر جائے، پھر اس صورت کے اندر سختی کی جا سکتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ،
مگر جو لوگ زیادتی کرے ان میں، وقولو طریق احسن کا بیان، وقولو طریق احسن کا بیان، اور یوں کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، اور یوں کہو کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس کتاب پر بھی جو ہم پر نازل ہوئی، وانزل الیکم، اور ان کتابوں پر بھی جو تم پر نازل ہوئی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ یعنی بھئی اہل کتاب نصارہ یہود تو ان کے بھی پیغمبر تھے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی، اور ان پر نازل ہوئی انجیل، یہود جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اسی کے فرما بردار ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، فرماتے ہیں، اور یہ ترغیب الی القرآن اور اثبات رسالت، ترغیب الی القرآن اور اثبات رسالت۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نے اتاری ہے آپ پر یہ کتاب، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ دلیل نقلی، فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، یعنی کتاب کی فہم نافع مراد ہے۔ یؤمنون بہ ضمیر لوٹ رہی ہے کتاب کی طرف، سو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کتاب کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ہؤلاء سے مراد اہل مکہ ہے، اور ان مشرکین عرب میں سے بھی بعض ہوئے جو اس کتاب کو مانتے ہیں، اہل مکہ میں سے بھی بعض ایسے ہیں جو اس کتاب کو مانتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر ضدی کافر۔ کافرون سے مراد کون ہے؟ ضدی کافر۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، دلیل عقلی برائے اثبات رسالت نمبر 1، دلیل عقلی نمبر 1 برائے اثبات رسالت۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہیں پڑھتے تھے آپ اس سے پہلے، من قبلہ ای قبل انزالہ، قبلہ قبل انزالہ، اور نہیں پڑھتے تھے آپ اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب، ولا تخطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ لکھ سکتے تھے اسے اپنے ہاتھ سے، اذا لارتاب المبطلون، اگر ایسا ہوتا ہے نا تو ایسی حالت میں تو ضرور شک کرتے پھر المبطلون اہل باطل، یعنی منشا اشتباہ موجود ہی نہیں ہے کہ نا خود بنا کر لے آیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام تو نبی امی تھے، آپ علیہ السلام نبی امی تھے۔ امی آپ جانتے ہیں نا کہ کسی مخلوق سے جس نے کچھ لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اور امی ہونا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں صفت ہے، یہ آپ کی صفت ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نبی امی ہے اور آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا مخلوق سے نہیں سیکھا، تو پھر تو منشا اشتباہی موجود نہیں ہے کہ یہ لوگ شک کرے کہ آپ نے یہ کتاب خود بنا لی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ یہ قرآن روشن آیتیں ہیں، بلکہ یہ قرآن روشن آیتیں ہیں، فی صدور الذین اوتوا العلم، ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے، ان لوگوں کے سینوں میں، فی صدور الذین، علماء اور حفاظ مراد ہے۔ کون مراد ہے؟ علماء حفاظ، ان لوگوں کے سینوں میں الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں سے مگر وہی جو ظالم ہے۔ ظالمون سے مراد کیا ہے؟ ضدی ہے۔ تو اللہ پاک نے تو یہ تو قرآن کریم اللہ پاک نے نازل فرمایا جبریل امین کے ذریعے سے حضور علیہ السلام پر، وہ یہ خود بنایا ہوا نہیں ہے۔ جب آپ علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، کسی مخلوق سے نہیں سیکھا اپنے، تو پھر تو یہ شبہ ہی نہیں بنتا ہے، یہ سوال ہی نہیں اٹھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے خود کتاب بنائی ہو۔ اور فرمایا بل هو آیات بینات، بلکہ یہ تو واضح آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، باوجود ظہور اعجاز کے، باوجود ظہور اعجاز کے نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر وہی لوگ جو ضدی ہے، ظالم ہے۔
وقالوا لولا انزل علیہ آیات من ربہ، شکوہ منکرین رسالت، شکوہ منکرین رسالت. فرماتے ہیں وقالوا، یہ براہ عناد، یہ کہنا بطور عناد کہیں. وقالوا لولا انزل علیہ آیات من رب، اور کافر کہتے ہیں کیوں نہیں نازل ہوئی اس پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے. آیات سے مراد فرمائشی معجزات، کیوں نازل نہیں ہوئی اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں. قل انما الآیات عند اللہ، جواب شکوہ اجمالی، جواب شکوہ اجمالی. آپ فرما دیں انما الآیات عند اللہ، نشانیاں تو سب خدا کے قبضے میں ہیں، اللہ پاک کے قبضے میں ہے. یعنی معجزہ تو پیغمبر کی اپنی مرضی سے ظاہر نہیں ہوتا، معجزے کا ظہور بھی اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے پیغمبر کے ہاتھ پر. قل انما الآیات عند اللہ، آپ فرما دیں نشانیاں تو سب خدا کے قبضے میں ہے. وانما انا نذیر مبین، اور میں تو ایک صاف ڈرانے والا ہوں. آگے فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، جواب شکوہ تفصیلی، جواب شکوہ تفصیلی ہے. فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کیا نہیں کافی ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، بات کہ بے شک ہم نے نازل کی، کہ بے شک ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب. کیا کافی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے یہ بات کہ ہم نے نازل کی ہے آپ پر یہ کتاب، یہ کتاب معجز قرآن کریم. یتلی علیہم، جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، ترجیح ہے اول، جو ہمیشہ ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. یعنی تمام معجزات میں سے آپ علیہ السلام کو جتنے معجزے دیے گئے سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اور ایسا معجزہ ہے کہ جو مستمر ہے، دائمی ہے، اور اس میں تعلیم، احکام، ترغیب، ترہیب، ساری چیزیں موجود ہیں. باقی معجزات میں یہ ساری چیزیں نہیں تھی، قرآن کریم جامع معجزہ ہے. تو یہ ترجیح اول ہے یتلی علیہم، جو ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے. ان فی ذالک لرحمتن، ترجیح دوم، ترجیح دوم. فرماتے ہیں ان ذالک لرحمتن، بے شک اس میں البتہ رحمت اور نصیحت ہے، رحمت اور نصیحت ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو مومن ہے. تو لرحمتن باعتبار تعلیم احکام، رحمتن باعتبار تعلیم احکام، اور ذکرہ باعتبار ترغیب و ترہیب. یہ رحمت ہے اس میں باعتبار تعلیم احکام کے، اور نصیحت ہے اس میں باعتبار ترغیب و ترہیب کے. قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، دلیل برائے اس بات رسالت نمبر 2، دلیل نمبر 2 برائے اس بات رسالت. فرماتے ہیں قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیں کافی ہے اللہ میرے لیے اور میرے اور تمہارے درمیان گواہ. اللہ پاک میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے. یعنی ان واضح دلائل کے باوجود بھی اگر یہ ایمان نہ لائے تو آخر جواب کے طور پر آپ یہ فرما دیں کہ کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، آپ فرما دیں کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ. شہیدن ای علی رسالتی، میری اس نبوت پر، رسالت پر کون گواہ کافی ہے؟ اللہ پاک. یعلم ما فی السماوات والارض، شرط شہادت. فرماتے ہیں جانتا ہے وہی اللہ پاک کی ذات جانتی ہے ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ، انجام عناد. اور جن لوگوں نے باطل کو مانا، وکفروا باللہ، اور اللہ سے انکار کیا. جن لوگوں نے باطل کو مانا اور اللہ پاک سے انکار کیا. والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، تو وہی لوگ کیا ہیں؟ نقصان اٹھانے والے ہیں. آگے فرماتے ہیں وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، زجر مع تخویف دنیاوی، زجر مع تخویف دنیاوی. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ لوگ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب. اور اگر نہ ہو تو وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اور اگر نہ ہوتا ایک وقت مقرر، اور اگر نہ ہوتا ایک وقت مقرر، لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، تو البتہ آ چکا ہوتا ان پر عذاب، یعنی ان کی درخواست کے ساتھ ہی آ جاتا. لیکن اللہ پاک نے ایک وقت مقرر، ایک میعاد معین رکھی ہے جو اللہ کے علم میں ہے. وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ،
اور البتہ وہ ضرور آ کر رہے گا ان پر اچانک، وہ عذاب ان پر ضرور آ کر رہے گا بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور وہ نہیں جانتے ہوں گے، یعنی اچانک آئے گا وقت مقررہ پر اور وہ نہیں جانتے ہوں گے۔ یستعجلونک بالعذاب، زجر مع تخویف اخروی۔ فرماتے ہیں یستعجلونک بالعذاب وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، زجر مع تخویف اخروی، یہ لوگ جلدی کر رہے ہیں آپ سے عذاب کے لیے، جلدی مانگ رہے ہیں۔ وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، تعیین عذاب، تعیین عذاب، اور بلا شبہ دوزخ تو البتہ گھیر لینے والی ہے ان کافروں کو۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، تعیین میعاد، وان جہنم تعیین عذاب، اور یوم یغشاہم سے تعیین میعاد۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، فرماتے ہیں یوم یغشاہم العذاب، جس دن ڈھانک لے گا ان کو عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت ارجلہم اور ان کے نیچے سے، ویقول ذوقوا تذلیل مجرمین، تذلیل مجرمین، ویقول ذوقوا ما کنتم تعملون، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزہ چکو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ذوقوا ما کنتم ای جزاء ما کنتم، ذوقوا جزاء ما کنتم تعملون، اب مزہ چکو ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، ترغیب ہجرت، ترغیب ہجرت ہے یہاں سے۔ یا عبادی الذین آمنوا، یہ پہلے دعوے سے متعلق، پہلے دعوے سے متعلق، یعنی اگر اہل شرک عبادت خالص شرک نہ کرنے دیں تو پھر کیا حکم ہے؟ ان ارضی واسعۃ، ہجرت کا حکم ہے پھر، تو یہ ترغیب ہجرت ہے۔ اور یہاں دو اعزاز بھی ہے، یا عبادی اعزاز اول اور الذین آمنوا اعزاز ثانی۔ فرماتے یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو جو ایمان لائے، نہیں کیسے اعزاز دیے گئے، پہلے یا عبادی اور پھر کہا الذین آمنوا، اور ترغیب ہجرت ہے۔ فرماتے ہیں اے میرے بندو الذین آمنوا جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعۃ، بے شک میری زمین فراخ ہے، فایای فاعبدون، غرض ہجرت تو میری ہی عبادت کرو، فایای فاعبدون ای فاعبدونی، بس میری ہی عبادت کرو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ازالہ شبہ اول، ازالہ شبہ اول، کیا ہے شبہ؟ یعنی اگر مفارقت احباب و اوطان شاق معلوم ہو، یعنی اب یہ ہے کہ بھئی ہم کیسے اپنا علاقہ چھوڑ دیں، اپنا وطن چھوڑ دیں، اپنے احباب سے جدا ہو جائیں، ہجرت کر لے تو مشکل ہے، اور اپنے وطن کو، اپنی سرزمین کو چھوڑ دیں، تو اگر یہ شاق معلوم ہو تو اللہ پاک فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، یہ ازالہ شبہ ہے کہ بھئی دیکھ لو بھئی ہر ایک نے دنیا سے جانا ہے، موت کا مزہ چکنا ہے، جن احباب کی جدائیگی میں تمہیں دکھ ہو رہا ہے ان کو بھی جانا ہے، تمہیں یہ دنیا میں تو کسی کو نہیں رہنا کہ ہم کہیں کہ بھئی تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کسی کو بھی جب ہمیشہ رہنا نہیں ہے تو پھر کیا حرج ہے ہجرت کرنے میں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ، ہر شخص موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری ہی طرف لوٹ آؤ گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا، بشارت۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، اور اس نیک عمل میں ہجرت بھی شامل ہو گئی، نیک عمل میں ہجرت بھی شامل ہے۔ لنبوئنهم من الجنة غرفا، البتہ ہم جگہ دیں گے ان کو بہشت کے بالا خانوں میں، غرفاً بالا خانے، جنت سے مراد جنت، بہشت، عمدہ وطن۔ اللہ پاک فرماتے تو ہم دیں گے ان کو بہشت کے بالا خانوں میں کہ تجری من تحتها الانہار، بہ رہی ہوں گی جن کے نیچے نہریں، من تحتها الانہار ای من امامها الانہار، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی بجائے فانی وطن کے باقی وطن ملے گا، بجائے فانی وطن کے باقی وطن ملے گا۔ اور ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا اپنا شعر ہے، از فنا سوئے بقا راغب بشو اے دل ربا، جز خالق ارض و سما
ہم در فنا ہم در فنا. ہمارے حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم اشعار بھی فرماتے ہیں، عربی، فارسی، اردو اور اشک رواں کے نام سے مجموعہ بھی چھپ چکا ہے. تو فرماتے ہیں اسفنا سوئے بقا راغب بشو اے دل ربا، جس خالق ارض و سما ہم در فنا ہم در فنا. تو خالدین فیہا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں. نعم اجر العاملین، کیا ہی خوب بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، اوصاف کاملین. اب کون ہے وہ کاملین؟ تو ان کے اوصاف یہ الذین صبروا وصف اول، وعلی ربہم یتوکلون وصف دوم. فرماتے ہیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے. یہ دو اوصاف کاملین کے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، شبہ ثانی کا ازالہ. شبہ ثانی، شبہ اول کا جواب تو آ گیا کہ بھئی ہمیں احباب اور وطن کا فراق مشکل ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو یاد کر لو. دوسرا شبہ ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے دور ہو جائیں گے، رزق کا روزی کا کیا ہوگا؟ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا. اپنے وطن میں تو انسان کو اسباب ہوتے ہیں، ذرائع ہوتے ہیں نا، ایک ترتیب چل رہی ہوتی ہے. تو ہجرت میں نئی جگہ پہ جائیں گے، دوسری جگہ تو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو یہ شبہ ثانی کا جواب ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق. جانور ایسے ہیں کہ ان کا رزق یعنی ان کو اٹھائے نہیں پھرتے کہ ہر وقت ان کے پاس ہوتا ہے. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ پاک اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تم کو بھی، ان کو بھی. تو پھر اشرف المخلوقات انسان اور عقل دی ہے، کمانا جانتے ہیں، وہ تو ایک جانور ہے. پرندے صبح گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو کوئی ترتیب ہوتی ہے، بھوکے نکلتے ہیں بھرے ہوئے پیٹ واپس جاتے ہیں. جاندار جانور صبح کو نکلتے ہیں بھرے پیٹ واپس جاتے ہیں. تو اللہ پاک جانوروں کو، پرند کو، چرند کو، کیڑے مکوڑوں کو رزق دیتا ہے، تو تمہیں محروم رکھے گا؟ تو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو نہیں اٹھائے پھرتے اپنا رزق. اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے، تم کو بھی دے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، علت، اور وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم، دلیل عقلی اعترافی نمبر 2، دلیل عقلی اعترافی نمبر 2. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھے کہ کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کیا کہیں گے؟ اللہ نے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر کہاں الٹے پھیرے جا رہے ہیں؟ پھر جب یہ اقرار کر رہے ہیں کہ سب کے خالق اللہ پاک کی ذات ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یعنی جب توحید فی التکوین مسلم ہے، توحید فی التکوین مسلم ہے کہ سارے تکوینی امور بھی اللہ پاک کی قدرت سے ہے، فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کیوں پیچھے ہٹے جا رہے ہیں؟ پھر کیوں اللہ پاک پر اعتماد نہیں ہے؟ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3. یہ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں؟ یعنی توحید فی الالوہیت میں، توحید فی الالوہیت میں. آگے فرماتے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، دلیل عقلی نمبر 3. اللہ تعالیٰ ہی فراخ کر دیتا ہے روزی لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ ہی اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے. اللہ یبسط الرزق ویقدر لہ لمن یشاء من عبادہ، اللہ پاک ہی فراخ کرتا ہے اور تنگ کرتا ہے روزی اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے. ان اللہ بکل شیء علیم، علت، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4، دلیل عقلی اعترافی نمبر 4. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، من بعد
موتہا، اس کے مرنے کے بعد، اس کے ویران ہونے کے بعد، اس کے بنجر ہونے کے بعد. تو موت سے مراد یہ ہے زمین کی ویرانی مراد ہے. تو زمین کا ویران ہونا یہ زمین کے لیے موت ہی ہوتی ہے. اچھا، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، اور البتہ اگر آپ ان سے پوچھے کس نے برسایا آسمان سے پانی، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو، مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، اس کے ویران ہونے کے بعد. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. وہ ضرور کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے کیا. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ثمرہ دلائل. تو آپ کہہ دیں کہ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. بل اکثرهم لا يعقلون، لیکن ان میں اکثر نہیں سمجھتے. یعنی ضدیوں نے اتنی بات تو مان لی لیکن عقل سے کام نہیں لیتے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، معنی اول کا جواب. ایمان کا معنی اول کیا تھا؟ انہماک فی الدنیا. کیا تھا؟ انہماک فی الدنیا. اب یہ اس کا جواب ہے، یعنی گویا کہ رفع معنی اول یا معنی اول کا جواب. اور معنی اول کیا تھا؟ انہماک فی الدنیا. تو فرمایا کہ وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا. نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر کھیل اور تماشا. لہو، جی بہلانا، ولعب، اور کھیلنا، یعنی کھیل اور تماشا مراد ہے کہ کھیل اور تماشا ہے یہ دنیا، اس کی یہی حقیقت ہے. تو فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ، اور بے شک آخرت کا گھر البتہ وہی ہے اصل زندگی. آخرت کا گھر کیا ہے؟ وہی حیوان. اصل زندگی تو آخرت کا گھر ہے. اچھا، آگے فرماتے ہیں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، زجر. پھر جب یہ لوگ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو پکارتے ہیں صرف اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے عبادت کو. جب سوار ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے انسان جب سمندر دریا کے بیچ میں ہوتا ہے تو اس میں تو اللہ پاک ہی کے رحم و کرم پر انسان ہوتا ہے، اور اسباب کے درجے میں وہ کشتی ہوتی ہے. تو جب اس طرح کے حالات آتے ہیں، دریا میں سمندر میں ہوتے ہیں، تو پھر ڈوبنے کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اللہ کو پکارتے ہیں کشتی میں، صرف اللہ کو خالص کرنے والے اس کی عبادت کو. فلما نجاہم الی البر اذا ہم یشرکون، لیکن جب نجات دیتا ہے ان کو خشکی کی طرف تو اذا ہم یشرکون، فوراً ہی شرک کرنے لگتے ہیں. لیکن جب کنارے پر آ جاتے ہیں نا صحیح سلامت سلامتی کے ساتھ، دوبارہ سے شرک کرنے لگ جاتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم، یہ نعمت ایجاد. لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کرے اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی تھی. حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں تاکہ مکرتے رہیں، تاکہ لیکفروا، تاکہ مکرتے رہیں. بما آتیناہم، کس سے؟ اس نعمت سے جو ہم نے ان کو دی ہے. اس سے مراد نعمت ایجاد. وَلْيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ مزے اڑا لیں. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو عن قریب جان لیں گے. اولم يروا انا جعلنا، یہ لہو ولعب، اس میں حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا، یہ بھی جو اوپر گزرا، وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب. لہو کہتے ہیں وہ چیز جس میں دینی فائدہ نہ ہو، دنیاوی ہو، جس میں کوئی دینی فائدہ نہ ہو. دنیاوی اعتبار سے یعنی ہو سکتا ہے جیسے کہ
جوا وغیرہ، یہ جوا اس میں دینی تو فائدہ نہیں ہے، گناہ ہے، نقصان ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بعض مرتبہ ہو جاتا ہے۔ اور لعب کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس میں دینی اور دنیاوی کوئی بھی فائدہ نہ ہو، نہ دین کا کوئی فائدہ ہو نہ دنیا کا، بے مقصد بیکار، اس کو لعب کہتے ہیں۔ یہ آگے فرماتے ہیں لیکفروا بما آتیناہم، یہ ہو گیا۔ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، معنی دوم کا جواب، معنی دوم کا جواب۔ دوسرا معنی کیا تھا؟ دو معنی تھے نا، پہلا معنی ایمان سے پہلا معنی تھا انہماک فی الدنیا، انہماک فی الدنیا، اور دوسرا تھا خوف تخطف، خوف تخطف، یعنی ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، کہ اگر ہم آپ کے ساتھ ایمان لائے تو ہم اپنی زمین سے نکال دیے جائیں گے، اچک لیے جائیں گے۔ تو دوسرا کیا تھا؟ پہلا انہماک فی الدنیا، اور دوسرا تھا تخطف، اپنی سرزمین سے نکال دیا جانا۔ تو یہاں سے معنی ہے دوم کا جواب۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولہم، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے بنایا ہے حرم کو امن والا، ویتخطف الناس من حولہم، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے گرد و نواح سے، ان کے گرد و نواح سے، یعنی خارج از حرم مراد ہے، من حولہم خارج از حرم۔ تو یہ اس کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پاک نے حرم کو کیا امن کی جگہ نہیں بنایا ہے؟ معنی ہے دوم کا جواب۔ فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا، اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی مکہ، حرما آمنا، ہم نے نہیں بنایا کہ حرم کو امن کی جگہ، ویتخطف الناس من حولہم، اور اچک لیے جاتے ہیں لوگ ان کے گرد و نواح سے، اس سے مراد خارج از حرم ہے۔ افبالباطل یؤمنون، تو یہ معنی ہے دوم کا بھی جواب ہو گیا۔ افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، فرماتے ہیں پھر کیا یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں، وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، زجر مع تخویف اخروی، اور کون بڑا ظالم ہوگا اس سے، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو باندھے اللہ پر جھوٹ، او کذب بالحق لما جاء، یا جھٹلا دے حق کو جب اس کے پاس آئے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ کافروں کا، یعنی ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کا جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ بشارت برائے مخلصین ہے، بشارت برائے مخلصین ہے۔ اور یہ پہلے دعوے سے متعلق ہے، پہلے دعوے سے متعلق ہے، یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں۔ اور ربط اس کا یہ ہے ما قبل سے کہ معاندین کے بالمقابل مجاہدین کا بیان، پہلے معاندین کا بیان تھا، اب مجاہدین کا بیان ہے۔ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا ای فی سبیلنا، فینا ای فی سبیلنا لنہدینہم سبلنا، تو یہ بشارت برائے مخلصین ہے۔ حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا اس آیت کے تحت، فرمایا کہ جب تصوف میں آؤ گے تو شروع میں سالک بن جاؤ گے، کیا بن جاؤ گے؟ سالک۔ پھر جب مجاہدہ کرو گے تو عارف بن جاؤ گے، اور پھر جب مزید آگے ترقی کرو گے تو واثق بن جاؤ گے، واثق ثا کے ساتھ۔ شروع میں آؤ گے تو سالک بن جاؤ گے، مجاہدہ کرو گے تو عارف بن جاؤ گے، اور مزید اگر آگے ترقی کی تو واثق بن جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ مشقتیں اٹھاتے ہیں فینا ای فی سبیلنا، ہمارے راستے میں، لنہدینہم سبلنا، تو ہم ضرور اس کو اپنے راستے دکھا دیں گے، راستے دکھا دیں گے ہم اس کو۔ اچھا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور محسنین ای مخلصین، اور بے شک اللہ پاک مخلصین کے ساتھ ہے۔ آگے سورۃ الروم ہے، یہ مکی صورت ہے، سورہ روم کا سورۃ العنکبوت سے ربط اور سورہ روم کا خلاصہ۔ سورہ روم کا
سورہ عنکبوت سے ربط. نمبر 1 اختبار مومنین کے بعد اب نصرت و فتح کی پیشن گوئی. نمبر 2 دوسرا ربط والذین جاہدوا فینا کے ساتھ ہے، یعنی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کے ساتھ اس کا ربط ہے. خلاصہ سورہ روم. نمبر 1 مومنین کے لیے نصرت کی پیشن گوئی. نمبر 2 بعث بعد الموت پر دلائل عقلیہ. نمبر 3 توحید پر 13 دلائل عقلیہ. نمبر 4 معبود برحق اور معبود باطل کی تمثیل. نمبر 5 زجرات. نمبر 6 تخویفات. نمبر 7 بشارات. نمبر 8 تسلیات. نمبر 9 اصول کامیابی. یہ سورہ روم کا خلاصہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم. سورہ روم مکی صورت ہے. فرما دے الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک. غلبت الروم بشارت برائے مومنین، بشارت برائے مومنین. فرماتے ہیں کہ مغلوب ہو گئے رومی، مغلوب ہو گئے رومی فی ادنى الارض قریب ترین زمین میں. کس میں؟ قریب ترین زمین میں. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے. وہم من بعد غلبہم ای مغلوبیتہم، وہم من بعد غلبہم ای مغلوبیتہم، اور وہ رومی اپنی مغلوبیت کے بعد ان قریب دوبارہ غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین چند سالوں میں. بضع کا اطلاق 3 سے 9 تک پر ہوتا ہے. فی بضع سنین چند سالوں میں. للہ الامر، للہ الامر من قبل و من بعد. جمیع اختیارات، فرما دے اللہ ہی کے لیے ہے جمیع اختیارات، تمام اختیارات. من قبل و من بعد. من قبل ای قبل مغلوبیت الروم، روم کے مغلوب ہونے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی سب اختیارات اللہ پاک کے ہاتھ میں. جس کو چاہے غالب پر کر دے، جس کو چاہے مغلوب کر دے، جس کو چاہے فتح عطا فرما دے، جس کو چاہے شکست دے دے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان اللہ پاک کی مدد سے. یہ غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. یہاں اس کا ایک شان نزول مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ہجرت سے 5 سال قبل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. اس وقت فارس اور روم والوں کی اکثر لڑائی ہوتی تھی آپس میں، اور جنگیں رہتی تھی. کبھی فارس والے غالب آتے، کبھی روم والے غالب آتے. فارس والے چونکہ مشرکین تھے، آتش پرست تھے، تو جو مشرکین مکہ تھے ان کی طبعی ہمدردی فارس والوں کے ساتھ تھی. اور جو روم والے تھے وہ نصارہ تھے، اہل کتاب تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردی یہ روم والوں کے ساتھ ہوتی تھی. تو فارس والوں کی فتح کی خبر آتی، مشرکین مکہ خوش ہو جاتے، اور جب روم والوں کے غلبے کی خبر آتی مسلمانوں کو خوشی ہوتی. تو یہ سلسلہ تھا. بعد میں پرویز کے زمانے میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ روم اور فارس کی لڑائی ہوئی، جس میں فارس والے روم پر غالب آ گئے، فارس والے روم پر غالب آ گئے اور روم کو شکست فاش دے دی. روم کو ایرانیوں نے شکست دی، اور یہاں تک کہ قیصر روم اس کو بھی اپنا ملک چھوڑنا پڑا، وطن چھوڑنا پڑا، اور بہت بڑی شکست بہرحال ان کو ہوئی. کفار مکہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور یہاں تک کہنے لگے کہ جس طرح فارس والے روم والوں پر غالب آئے ہیں اسی طرح ہم بھی تم کو شکست دیں گے. مسلمانوں کو کہتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور مشرکین میں سے ابی ابن خلف کے درمیان شرط لگ گئی. کیا لگ گئی؟ شرط لگ گئی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رومی غالب آ جائیں گے، اور اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، فارس والے غالب ہوں گے. پہلے تو شرط 3 سال کے لیے لگی،
بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مشورے پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی مدت بڑھا کر 7 یا 9 سال کر دی. پہلے 3 سال تھی، آپ علیہ السلام کے فرمانے پر اس کی مدت بڑھا دی، اور اونٹوں کی تعداد بھی جس طرح یہ بعد میں بڑھا دی گئی. اچھا، پہلے جیسے شرط لگ گئی یعنی 10 اونٹوں کی 3 سال کے شرط پر کہ 3 سال کے اندر رومی اگر غالب آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت جائیں گے، اور جو ہے وہ ان کو جو ہے امیہ ابن خلف 10 اونٹنیاں دے گا. بعد میں آپ علیہ السلام کے کہنے پر مدت کتنی کر دی؟ 7 یا 9 سال. اونٹنیوں کی تعداد بڑھا کر 100 کر دی. 100 اونٹ دیے جائیں گے انعام میں. اگر فارس والے غالب آئے تو امیہ ابن خلف شرط جیت جائے گا، روم والے غالب آئے تو حضرت ابوبکر صدیق جیت جائیں گے. اور ابتداء اسلام میں اس وقت اس طرح کی شرط لگانا جائز تھی، درست تھی. تو قرآن کریم نے پیشن گوئی فرما دی نا، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین. تو حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگا لی، حالانکہ حالات دور دور تک کوئی نام و نشان آثار نہیں تھے کہ روم والے غالب آ سکتے ہیں، لیکن چونکہ قرآن کریم کی پیشن گوئی تھی تو اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ بعد میں 9 سال سے بھی پہلے اللہ پاک نے روم والوں کو غلبہ دے دیا، فارس کو شکست فاش ہوئی. اور اسی وقت جب بدر کا معرکہ ہوا اور بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، کافروں کو شکست فاش ہوئی، تو انہی ایام میں خبر یہ بھی آئی کہ روم والوں نے بھی فارس کو شکست دے دی ہے. تو مسلمانوں کو دگنی خوشی ہوئی، ایک بدر میں اپنی کامیابی کی اور دوسری روم والوں کی کامیابی کی. تو اللہ پاک نے اپنا وعدہ اور پیشن گوئی پوری فرما دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شرط جیت گئے اور 100 اونٹ ان کو انعام میں ملے. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مشورے کے بعد ان اونٹوں کو صدقہ کر دیا گیا. تو فرماتے فی ادنى الارض، قریب ترین زمین میں. اس سے مراد ازرعات اور بصرہ کے درمیان کا علاقہ ہے. تو فی ادنى الارض، قریب ترین زمین میں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد یعنی روم والے سیغلبون عن قریب غالب آ جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں، یعنی 3 سے 9 تک کا اطلاق ہوتا ہے بضع. للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کے لیے جمیع اختیارات سب اللہ کے لیے ہیں، پہلے بھی ومن بعد ہو اور بعد میں بھی. ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن خوش ہوں گے مسلمان اللہ پاک کی مدد سے. تو خوش ہوئے، بدر کے واقعے سے ملی اور روم کے غلبے سے بھی خوشی ملی. فرماتے ہیں بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے خوش ہوں گے اس دن مسلمان. بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، وہ مدد دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہی ہے زبردست اور نہایت مہربان. وہو العزیز ای علی الکفار، الرحیم ای بالمؤمنین. وعد اللہ، وعدہ کیا ہے اللہ نے، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون. نہیں خلاف کرتا اللہ پاک اپنا وعدہ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. آگے فرماتے ہیں یعنی نہیں جانتے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ظاہری اسباب کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں، ظاہری اسباب کو دیکھ کر حکم لگا دیتے ہیں. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، فرماتے ہیں صرف دنیا، یہ لوگ جانتے ہیں صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو، یہ لوگ جانتے ہیں صرف دنیاوی زندگی کی. یعلمون ظاہر الحیات الدنیا، یہ لوگ جانتے ہیں صرف دنیاوی زندگی کی ظاہری حالت کو. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. ویعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، سبب جہل باللہ و بالنبوہ، یعنی ان کا اللہ اور پیغمبر کی نبوت سے جہالت کا سبب یہ ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا. آگے فرماتے ہیں، یہ فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے بالکل بے خبر ہے. یعنی نہ اسباب عقوبت کا اندیشہ اور نہ اسباب نجات کی فکر، نہ اسباب عقوبت کا اندیشہ اور نہ اسباب نجات کی فکر. اولم یتفکروا فی انفسہم، تنبیہ. اب جہل عن النبوت کے بعد جہل عن الآخرت پر توبیخ، جہل عن النبوت کے بعد جہل عن الآخرت پر توبیخ.
اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، فی انفسہم ای فی قلوبہم، فی انفسہم ای فی قلوبہم، کیا نہیں غور کیا انہوں نے اپنے دلوں میں، ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى، کہ نہیں پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین کو، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حکمت سے، مگر حکمت سے، حق مطلب حکمت سے، بالحق ای بالحکمت او لاظہار الحق، واجل مسمى اور ایک میعاد معین کے لیے، اور ایک میعاد معین کے لیے، اس سے مراد قیامت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، یہاں سے تخویف دنیاوی ہے، تخویف دنیاوی۔ فرماتے ہیں اولم يسيروا في الارض، کیا انہوں نے سیر نہیں کی زمین میں، فينظروا كيف، غرض سیر، غرض سیر، فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، کہ پس دیکھ لیتے کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منہم قوتاً، کیفیت اقوام، کیفیت اقوام، تو کانوا اشد منہم قوہ، جو ان سے پہلے اقوام تھی بہت زیادہ تھے ان سے قوت میں، بہت زیادہ تھے ان سے قوت میں۔ وآثاروا الارض وعمروها، اور انہوں نے خوب جوتا تھا زمین کو، اور انہوں نے خوب کیا تھا، وآثاروا الارض وعمروها، چیرا پھاڑا تھا زمین کو یا جوتا تھا زمین کو، وعمروها، اور آباد کیا تھا، اور کیا کیا تھا، آباد کیا تھا اس کو، اکثر مما عمروها، اس سے زیادہ جتنا انہوں نے اس کو آباد کیا۔ قوم سمود، قوم عاد ایسی طاقتور قوم ہے، ہاتھوں سے پتھروں کو تراشتے تھے، پہاڑوں کو تراشتے تھے، اور انہوں نے کیسے کیسے گھر بنائے، محلات بنائے، آج بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں۔ تو انہوں نے تو ایسی جگہیں، عمارتیں بنائی، زمین کو ایسا آباد کیا کہ ان سے زیادہ آباد کیا تھا، اکثر مما عمروها، اور آباد کیا تھا اس کو زیادہ ان سے۔ وجاءتهم رسلهم بالبینات، اتمام حجت، اور آئے تھے ان کے پاس ان کے پیغمبر بالبینات، واضح معجزات لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، سو نہ تھا اللہ تعالیٰ ایسا کہ ظلم کرتا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، سبب رسوائی، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے، اپنے آپ پر۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، انجام اخروی، آخر کار انجام ان لوگوں کا جنہوں نے برائی کی، برا ہی ہوا۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء، آخر کار انجام ان لوگوں کو جنہوں نے برائی کی، کیا انجام، السوء، برا ہوا، برائی کا انجام برا ہی ہوا۔ ان کذبوا بآیات اللہ، سبب انجام بد، سبب انجام بد، کیوں برا ہوا انجام، ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، اس وجہ سے کہ انہوں نے جھٹلایا تھا اللہ کی آیتوں کو اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، یہ اسباب تھے ان کے برے انجام کا۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بعث بعد الموت پر دلیل عقلی نمبر 1، بعث بعد الموت پر دلیل عقلی نمبر 1، اور انکار آخرت پر توبیخ کے بعد وقوع آخرت کا بیان، انکار آخرت پر توبیخ کے بعد وقوع آخرت کا بیان۔ فرماتے ہیں ثم کان عاقبۃ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم الیہ ترجعون ای للحساب، تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حساب کتاب کے لیے۔ ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، تخویف اخروی، تخویف اخروی۔ فرماتے ہیں ویوم تقوم الساعۃ یبلس المجرمون، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یبلس المجرمون، تو نا امید ہو کر رہ جائیں گے مجرم لوگ، نا امید ہو کر رہ جائیں گے مجرم لوگ، یعنی نا امید ہو جائیں گے۔ حضرت شاہ صاحب شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ فرماتے ہیں آس توڑ کر رہ جائیں گے، کیا، آس توڑ کر رہ جائیں گے مجرم لوگ۔ بعض جگہ
جو ترجمے حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے بہت عجیب ترجمے فرمائے ہیں. موضح القرآن کے نام سے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قرآن کا ترجمہ ہے نا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں. بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر لکھی. پھر شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ لکھا. شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ترجمہ لکھا. حضرت شاہ صاحب نے اور ان کے خاندان نے قرآن کریم کی بڑی خدمت کی ہے. ابھی ہمارا سفر ہوا ہندوستان کا تو ان حضرات کی قبروں پر جانا ہوا. مہندیہ قبرستان جو ہے مہندیہ، وہاں احاطہ ہے باقاعدہ درگاہ شاہ ولی اللہ. اس میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. ان کے والد حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم دہلوی کی قبر ہے. اور حضرت شاہ صاحب کے جو بیٹے ہیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبریں بھی اسی ایک احاطے میں ہی ہیں. تو یہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ جو ہیں وہاں پر مدفون ہیں. تو فرماتے ہیں شاہ صاحب نے کیا ترجمہ فرمایا کہ یہ لوگ آس توڑ کر رہ جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے، بالکل آس ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. نفی شفاعت برائے کفار، نفی شفاعت برائے کفار. فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ. اور نہ ہوں گے ان کے لیے ان کے خود ساختہ شریکوں میں کوئی سفارشی. شفعاء سفارشی، وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ اور وہ خود اپنے ہی شریکوں سے منکر ہو جائیں گے. خود اپنے ہی شریکوں سے کیا ہو جائیں گے؟ منکر ہو جائیں گے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ. فرماتے ہیں اور اس دن، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، اس دن لوگ الگ الگ گروہ ہو جائیں گے، الگ الگ فرقے ہو جائیں گے. جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ الگ گروہ یا الگ الگ فرقے بن جائیں گے، ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. تفصیل تفرق، تفصیل فرمایا نا کہ یومئذ یتفرقون، الگ الگ گروہ الگ الگ فرقے بن جائیں گے. کس طرح؟ تفصیل تفرق. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ. فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور نیک عمل کرتے رہے، فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ تو وہ بس بہشت کے باغ میں خوشحال ہوں گے، مسرور ہوں گے. دو معنی اس کے، وہ بہشت کے جنت کے باغات میں یحبرون کیا ہوں گے؟ مسرور ہوں گے اور خوش ہوں گے. اور ایک معنی اس کا حضرت استاد صاحب حضرت نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا خوش آمدید کہے جائیں گے، خوش آمدید کہے جائیں گے. اچھا، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ تفصیل تفرق ہے نا، تو تفصیل تفرق میں ایمان والوں کا بیان آ گیا، اب تفصیل تفرق میں کافروں کا بیان ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کے آنے کو، فَأُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ تو وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے، عذاب میں گرفتار ہوں گے. تفصیل تفرق میں پہلے ایمان والوں کا بیان اور ان کی دو صفات، آمنو صفت نمبر 1، عامل الصالحات صفت نمبر 2. پھر تفصیل تفرق میں دوسرے فرقے یعنی کفار کا بیان اور ان کی 3 علامات بیان ہوئی. کفروا پہلی علامت، کذبوا بآیاتنا دوسری علامت، اور ولقاء الآخرۃ تیسری علامت یا صفت. فاولئک فی العذاب محضرون باعتبار معال کے کیا ہوں گے؟ تو عذاب میں گرفتار ہوں گے. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، ایمان و عمل صالح کی ترغیب، ایمان و عمل صالح کی ترغیب اور اصول کامیابی، ایمان و اعمال صالحہ کی ترغیب اور اصول کامیابی. فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، سو تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو، شام کرو اور صبح کرو. تو خصوصاً تسبیح بیانی، تمسون مغرب، حین تصبحون، تمسون سے مراد مغرب عشاء، حین تصبحون فجر. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ. فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اچھا،
فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور خاص اسی کی حمد ہوتی ہے تمام آسمانوں اور زمین میں، وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور تسبیح کر زوال کے بعد اور جب ظہر کرتے ہو۔ عشیًا سے مراد عصر، حین تظہرون ظہر، پانچوں نمازیں آ گئی نا، کس وقت؟ اور تسبیح کر وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خاص اسی کی حمد ہوتی ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں، اور تسبیح بیان کر کب؟ زوال کے بعد، وحین تظہرون، اور جب ظہر کرتے ہو۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، بعث بعد الموت پر دلیل عقلی نمبر 2، بعث بعد الموت پر دلیل عقلی نمبر 2۔ فرماتے یخرج الحی من المیت، وہی نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، ویخرج المیت من الحی، اور وہی نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی زندہ کرتا ہے زمین کو بعد موتها، اس کے ویران ہونے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد یعنی ویران ہونے کے بعد۔ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اس کے کئی مطلب بیان کیے جاتے ہیں، قرآن میں دوسری جگہوں پر بھی آیا ہے غالباً۔ حی من المیت میت من الحی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اللہ پاک نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، زندہ انسان کو مردہ نطفے سے، منی کے قطرے سے، نطفے سے اللہ پاک زندہ انسان کو نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور نکالتا ہے اس نطفے کو، مردہ نطفے کو، قطرے کو زندہ انسان سے۔ زندہ انسان پیدا ہوتا ہے منی کے اس قطرے سے، نطفے سے، اور پھر اسی زندہ انسان سے منی یعنی نطفے کا قطرہ نکلتا ہے۔ ایک مطلب سمجھے؟ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے حی من المیت، یعنی پرندہ نکلتا ہے، چوزا نکلتا ہے زندہ مردہ انڈے سے، انڈا تو مردہ ہے، اور اسی زندہ پرندے سے، چوزے سے، مرغی سے، پرندوں سے مردہ انڈا نکلتا ہے۔ یا پھر یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے حی من المیت ویخرج المیت من الحی، حی من المیت، اللہ پاک مسلمان کو پیدا کرتے ہیں کافر گھرانے میں، ماں باپ کافر ہے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کافروں میں سے اللہ پاک ایمان والے کو پیدا کر دیتا ہے، اور میت من الحی، اللہ پاک مردہ کافر کو پیدا کر دیتا ہے ایمان والوں سے۔ آگے فرماتے وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 1، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 1۔ فرماتے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے، من آیاتہ ای من آیات قدرتہ، من آیات قدرتہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے کہ ان خلقکم من تراب، تراب یہ مادہ بعید، کہ اس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم اذا انتم بشر تنتشرون، اور پھر اب تم آدمی بن کر جا بجا پھیل رہے ہو، یا پھر اب تم آدمی بن کر چلتے پھرتے ہو۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم، دلیل عقلی نمبر 2، دلیل عقلی برائے توحید نمبر 2۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ پیدا کیے اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے، من انفسکم ای من جنسکم، من انفسکم ای من جنسکم، پیدا کیا اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس میں سے، ازواجن جوڑے، ازواجن جوڑے، لتسکنوا الیہا تاکہ تم آرام حاصل کرو ان کی طرف مائل ہو کر، تاکہ تم آرام حاصل کرو ان کی طرف مائل ہو کر، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور رکھا تمہارے درمیان پیار اور ہمدردی، اور رکھا اس نے بینکم ای بین الازواج، بین الازواج میاں بیوی اور شوہر بیوی، اور رکھا تمہارے درمیان یعنی اللہ پاک نے مودۃ ورحمۃ، مودۃ ای فی الشباب ورحمۃ ای فی الکہولۃ، تمہارے درمیان رکھا پیار اور محبت یعنی جوانی میں، اور ہمدردی رکھی بڑھاپے میں۔ یہ ایک اللہ پاک کا نظام ہے کہ جوانی میں اللہ پاک ایک تعلق، پیار، محبت کا رشتہ قائم کرتے ہیں، اور جب بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، ظاہری بات ہے بڑھاپے میں وہ جذبات تو نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک ہمدردی پیدا کرتے ہیں۔ شوہر اگر معذور ہو، بیچارہ بوڑھا، بیوی اس کی خدمت پھر بھی کرتی ہے، بیوی اگر کمزور ہو، شوہر اس کی خدمت کرتا ہے،
تو چاہے بڑھاپا بھی آ جائے لیکن جو میاں بیوی کا آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا، پھر بھی اولاد بھی اس درجے کا خیال نہیں رکھتی جس درجے کا وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور فرما دے بے شک اس میں البتہ بہت پتے کی باتیں ہیں، آیات پتے کی باتیں یا قدرت کی نشانیاں، لقوم یتفکرون ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ استدلال کے لیے فکر کی ضرورت ہے۔ استدلال کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ فکر کی ضرورت ہے۔ اختلاف الفواصل للتفنن للعبارت، بیان القرآن میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3 فرماتے ومن آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، اور ان کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا جدا جدا ہونا، تمہارے زبانوں کا، السنتکم بولیاں، زبان سے مراد یہ زبان کا ٹکڑا نہیں، زبان تو سب کی ایک جیسی ہے، زبان سے مراد بولی، بولی ہے نا، ہر ایک کی بولی الگ ہے، ہر ملک والوں کی بولی الگ، خطے والوں کی بولی الگ، صوبے والوں کی بولی الگ، بعض مرتبہ شہر والوں کی الگ، قوم والوں کی الگ، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ سینکڑوں ہزاروں زبانیں ہیں، بولیاں ہیں دنیا میں، تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ وَأَلْوَانِكُمْ، اور رنگوں کا جدا ہونا، رنگ الگ، پھر ہر انسان کا بھی تقریباً رنگ الگ ہے، اور باعتبار جمیع کے پھر ملکوں کے اعتبار سے بھی رنگ میں فرق ہوتا ہے، بعض جیسے ٹھنڈے ملک یا یورپی ممالک یا اس طرح مغربی ممالک تو وہاں کا رنگ الگ ہے، سفید ہے، بعض ممالک ایسے افریقی اس میں سیاہ رنگ ہے زیادہ تر لوگوں کا، پاکستان، پاک و ہند، یہ ہمارا خطہ ہے، اس میں گندمی رنگ ہے زیادہ تر۔ اللہ پاک کی قدرت ہے، کہیں سرخ و سفید، کہیں سیاہ، کہیں گندمی، کہیں کیا، زبانیں الگ، بولیاں الگ، رنگ الگ، یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اللہ پاک کا نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک البتہ اس میں بہت نشانیاں ہیں، للعالمین دانشمندوں کے لیے، کس کے لیے؟ دانشمندوں کے لیے۔ ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، دلیل عقلی نمبر 4، دلیل عقلی نمبر 4 فرماتے ہیں ومن آیاتہ منامکم باللیل والنہار وابتغاؤکم من فضلہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا سونا رات کو، والنہار اور دن میں، وابتغاؤکم من فضلہ اور تمہارا تلاش کرنا اللہ کے فضل کو، اس کے فضل کو، اور یہ بھی اللہ پاک کی قدرت ہے کہ انسان آرام کرتا ہے رات کو، دن میں اپنے ذرائع معاش تلاش کرتا ہے، تو یہ اللہ پاک کی قدرت ہے۔ اور یہ قدرتی نظام ہے، رات کا وقت رکھا ہی اللہ پاک نے آرام کے لیے ہے، رات آتی ہے انسان کو خود تقاضا ہوتا ہے آرام کا، دن آتا ہے انسان کو تقاضا پیدا ہوتا ہے نکلنے کا، کام کاج کا، کمانے کا، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اور بے شک اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو توجہ سے سنتے ہیں، یسمعون توجہ سے سنتے ہیں۔ ومن آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا وینزل من السماء ماء فیحیی به الارض بعد موتها، دلیل عقلی نمبر 5، دلیل عقلی نمبر 5 فرماتے ومن آیاتہ یریکم البرق، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ ہے کہ وہ دکھاتا ہے تم کو، یریکم البرق دکھاتا ہے تم کو بجلی، خوفاً خوف، و طمعاً امید دلانے کے لیے، وہ تم کو بجلی، آسمان پہ بجلی چمکتی ہے نا، وہ تم کو بجلی دکھاتا ہے، خوفاً خوف کس کا؟ گرنے کا، خوف بجلی گرنے کا، طمعاً طمع بارش کی، خوف بجلی کے گرنے کی اور طمع بارش برسنے کی، تو دکھاتا ہے تم کو خوف اور امید دلانے کے لیے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، تو من آیاتہ یریکم البرق خوفا وطمعا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت بیان القرآن مسائل السلوک میں فرماتے ہیں کہ جو مقربین ہوتے ہیں ان کا کسی چیز کو دیکھ کر خوف کا پیدا ہونا یا کسی چیز کو دیکھ کر طمع کرنا یعنی یہ جو ہے کامل ہونے کے خلاف نہیں ہے،
کمال کے خلاف بات نہیں ہے، ایک فطری بات ہے کہ بعض مرتبہ ایک انسان نیک ہے، مقربین ہے، اللہ والا ہے، مقرب ہے، لیکن بعض مرتبہ غیر ارادی طور پر کسی چیز کو دیکھ کر دل میں خوف کا پیدا ہونا یا دل میں امید کا پیدا ہونا، طمع کا پیدا ہونا، یہ کیفیت جو ہے یہ کمال کے منافی نہیں ہے، ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور برساتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر زندہ کرتا ہے اس سے زمین کو، بعد موتها، اس کے ویرانی کے بعد، مرنے کے بعد۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بلا شبہ اس میں البتہ بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، دلیل عقلی نمبر 6، دلیل عقلی نمبر 6 تو فرماتے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامرہ، خلق السماوات والارض میں بیان حدوث تھا اور یہ بیان ابقاء ہے۔ یہ کیا ہے؟ بیان ابقاء ہے۔ تو فرماتے ومن آیاتہ ان تقوم السماء والارض بامر، دلیل عقلی نمبر 6، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ قائم ہے آسمان اور زمین، ان تقوم السماء والارض بامر، اس کے حکم سے، ثم اذا دعاکم دعوتاً، ثم اذا دعاکم دعوتاً، پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار پکارنا، ثم اذا دعاکم دعوتاً، نظام دنیا کے بعد نظام عقبہ کا بیان، نظام دنیا کے بعد نظام عقبہ کا بیان جو کہ مقصود مقام ہے۔ تو ثم اذا دعاکم دعوت، پھر جب پکارے گا تم کو ایک بار پکارنا، من الارض، زمین سے نکلنے کے لیے، من الارض یہ دعاکم سے متعلق ہے، تو یا تخرجون سے، زمین سے نکلنے کے لیے، اذا انتم تخرجون، تو اسی وقت تم نکل پڑو گے، اسی وقت زمین سے نکل پڑو گے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے ہیں جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ دلیل عقلی نمبر 7، دلیل عقلی نمبر 7 فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، دلیل عقلی نمبر 8، دلیل عقلی نمبر 8۔ وَهُوَ الَّذِي، اس سے پہلے اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اس سے پہلے وَهُوَ الَّذِي، یہ پیچھے ہو، یہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ پیچھے گزرا ہے، اس سے پیچھے آیتوں میں نہیں ہے جی، نہیں فرماتے وَهُوَ الَّذِي، پیش ازی، اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، یہ وَهُوَ الَّذِي جو آیا ہے نا اسی آیت میں، پھر اس کے بعد ہے يَبْدَأُ الْخَلْقَ، تو فرماتے وَهُوَ الَّذِي جو اللہ يَبْدَأُ الْخَلْقَ سے ہے، پہلے ہے بطور تقدیم و دعویٰ کے تھا، اور اب یہاں بطور تفریع مطلوب کے ہے۔ دلیل عقلی نمبر 8 فرماتے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، یعنی اول مرتبہ، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، یعنی زیادہ آسانی سے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ بہت آسان ہے اس پر، اللہ پاک کے لیے مشکل نہیں ہے۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ایک فطری نظام ہے کہ کوئی بھی چیز پہلی مرتبہ بنانی یا کرنی انسان کو مشکل لگتی ہے، ایک مرتبہ جب ایجاد کر لے، بنا لے، پھر آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کے لیے تو نہ پہلی مرتبہ مشکل، نہ آئندہ مشکل، کبھی بھی کوئی بھی چیز اللہ پاک کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اور سمجھنے کے لیے تو پھر سمجھ لے، جب پہلی مرتبہ اللہ پاک عدم سے وجود میں لائے ہیں تو دوبارہ پیدا کرنا پھر کیا مشکل ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، دلیل عقلی نمبر 8، اور وہی ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، اور پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ بہت آسان ہے اس پر۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی شان نہایت بلند ہے آسمانوں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی زبردست بڑی حکمت والا ہے۔ ضَرَبَ لَكُم مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے، من انفسکم، عجیب مضمون، ضرب اللہ، یہ تمثیل برائے معبود برحق و معبود باطل، تمثیل برائے معبود برحق
و معبود باطل۔ اللہ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے مثلاً عجیب مضمون، من انفسکم تمہارے ہی حالات سے، من انفسکم ای من احوال انفسکم تمہارے ہی حالات سے، حل لکم مما ملکت ایمانکم استفہام انکاری ہے، کیا ہے واسطے تمہارے مما ملکت ایمانکم ان غلاموں میں سے، مما ملکت ایمانکم جن کے مالک ہیں تمہارے ہاتھ، تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکاء فیما رزقناکم تمہارے کوئی شریک اس مال میں، فیما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے، جو ہم نے تم کو دیا ہے، فانتم فیہ سواء پس تم سب اس میں برابر ہو جاؤ، فانتم فیہ سواء تم سب اس میں برابر ہو جاؤ، تخافونہم کخیفتکم انفسکم ڈرو تم ان سے جیسا کہ ڈرتے ہو تم اپنے لوگوں سے، جیسا کہ تم ڈرتے ہو اپنے لوگوں سے۔ یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حل لکم مما ملکت ایمانکم کیا ہے واسطے تمہارے ان غلاموں سے جن کے مالک ہیں دائیں ہاتھ تمہارے کوئی شریک، اس میں تمہارا کوئی شریک ہے دنیاوی اعتبار سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ آپس میں باعتبار شرکت کے، تخافونہم کخیفتکم انفسکم تو تم اس میں ڈرتے ہو اپنے ہی لوگوں سے شرکت سے، کذالک نفصل تو اللہ پاک کے ساتھ شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں تم شرکت سے دور بھاگتے ہو، شریک ہونا پسند نہیں کرتے ہو اور شرکت سے خوف کھاتے ہو، اللہ پاک کے ساتھ پھر شریک ٹھہرا رہے ہو۔ فرما رہے ہیں کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہم آیتوں کو ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، سبب گمراہی ان کا سبب ضلال، سبب گمراہی کیا ہے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ پیروی کی ہے ان ظالموں نے اپنی خواہشات کی، اہواءہم خیالات فاسدہ، خواہشات خیالات فاسدہ کی، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی صحیح دلیل کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، تسلی رسول و تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، دو عنوانات ہیں اس کے۔ فمن یہدی من اضل اللہ، پس کون راہ پر لائے جس کو گمراہ کرے اللہ، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا عنوان ہے تقطیع الطمع عن ایمان المعاندین، معاندین کے ایمان لانے کی طمع کا منقطع ہو جانا۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہوں گے ان کے کوئی مددگار، اور نہ ہوں گے ان کے، وما لهم من ناصرین، اور نہ ہوں گے ان کے کوئی مددگار۔ یہاں سے نفی شفاعت قہریہ۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، یہاں سے اصول کامیابی کا بیان ہے، اصول کامیابی کا بیان۔ فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین حنیفا، اور یہ اصول کامیابی نمبر ایک، اصول کامیابی نمبر ایک۔ اصول اول کیا ہے؟ اتباع توحید کا حکم۔ اصول اول کیا ہے؟ اصول اول اتباع توحید کا، اتباع توحید کا حکم، پہلا اصول۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، سیدھا رکھ اپنا رخ دین حق کی، دین حق کے یکسو ہو کر، اپنا رخ دین حق کی طرف سیدھا رکھ یکسو ہو کر۔ فاقم وجہک للدین حنیفا، سو تو سیدھا رکھ اپنا رخ دین کی طرف یکسو ہو کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اور فرمانے اتباع کرو، ای اتبعوا فطرت اللہ، فطرت اللہ، اتبعوا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اتباع کرو اللہ کی فطرت کی جس پر پیدا کیا ہے اس نے لوگوں کو۔ فطرت سے مراد کیا؟ یا تو اسلام مراد ہے، یا استعداد لقبول الاسلام مراد ہے، یعنی اللہ کی دی ہوئی استعداد کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ یا تو اس سے مراد اسلام ہے یا استعداد لقبول الاسلام ہے، کہ اللہ پاک نے اسلام قبول کرنے کی جو استعداد دی ہے اس کی اتباع کرو۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اتباع کرو اللہ کی فطرت کی جس نے پیدا کیا ہے، جس پر پیدا کیا ہے اس نے لوگوں کو۔ لا تبدیل لخلق اللہ، نہ تبدیل کرو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو، نہ تبدیل کرو اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز کو، یعنی فطرت کو، یعنی فطرت کو۔ یہاں نفی بمعنی نہیں کہ ہے، نفی بمعنی نفی کہ ہے، ای لا تبدلوا دینہ بان تشرکوا، تو
ذالک الدین القیم، ذالک کا مشار الیہ توحید ہے، ذالک التوحید، یہ جو توحید ہے اللہ پاک کی وحدانیت ہے، الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، یہی کیا ہے؟ مضبوط دین ہے، سیدھا دین ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، یہاں سے فرماتے ہیں منیبین الیہ، یہ اصل دوم انابت، اصل دوم انابت، اصل اول پیچھے گزرا نا ابھی، یہاں سے جو اصل اول تھا اتباع توحید کا حکم، فاقم وجہک للدین حنیفہ، اور منیبین الیہ واتقوا یہ اصل دوم انابت۔ فرماتے منیبین الیہ، یہ حال ہے اتبعو سے، ای اتبعو منیبین الیہ، اور بقیہ اصول کامیابی، بقیہ اصول کامیابی، اصول کامیابی کا بھی بیان ہے نا، پہلے اصول بیان ہوا فاقم وجہک للدین حنیفہ، منیبین الیہ دوسرا، واتقوہ نمبر 3، واقیموا الصلاۃ نمبر 4، ولا تکونوا من المشرکین نمبر 5، اصول کامیابی بھی ہیں بقیہ۔ فرماتے ہیں منیبین الیہ، اتبعوا منیبین الیہ، اور پیروی کرو تم کس کی؟ فطرت کی، اس حال میں کہ تم رجوع کرنے والے ہو اللہ کی طرف، واتقوہ اور اسی سے ڈرتے رہو، واقیموا الصلاۃ اور قائم رکھو نماز کو، ولا تکونوا من المشرکین اور نہ ہو جانا شرک کرنے والوں میں سے۔ آگے فرماتے ہیں من الذین فرقوا دینہم، بدل تشریح مشرکین، بدل تشریح فرمایا نا ولا تکونوا من المشرکین، یہ بطور بدل کے ہے، اس کی تشریح آ رہی ہے۔ کون؟ مشرکین۔ کیا کیا ہے انہوں نے؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ ان لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنے دین کو، اور وکانوا شیعا اور بہت سے گروہ ہو گئے، شیعان مانے گروہ، جماعتیں، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر گروہ اپنے طریقے پر نازاں ہے، خوش ہے، ہر گروہ اپنے طریقے پر کیا ہے؟ نازاں ہے، خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ، انتفاع دلیل عقلی بر شرک، یہ زجر ہے اور انتفاع دلیل عقلی بر شرک توحید کے فطری ہونے کی دلیل ہے، یعنی وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، اور جب پہنچتی ہے لوگوں کو کوئی تکلیف، دعوا ربهم تو پکارتے ہیں اپنے رب کو، منیبین الیہ رجوع کرنے والے اسی کی طرف، ثم اذا اذاقهم منه رحمتا، پھر جب مزہ چکاتا ہے ان کو اپنی طرف سے رحمت کا، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، تو اسی وقت ایک گروہ ان میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا کرنے لگتا ہے؟ شرک۔ لیکفروا بما آتیناہم، لام عاقبت کے لیے ہے، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ ناشکری کریں بما آتیناہم، اس نعمت کی، اس احسان کی جو ہم نے ان کو دیا ہے، ان پر کیا ہے۔ فتمتعوا، پس مزے اڑا لو، اللہ پاک فرما دے مزے اڑا لو، فسوف تعلمون، پس آگے تم جان لو گے۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، انتفاع دلیل وحی بر شرک، اوپر ضرور دعوا ربهم منیبین الیہ، انتفاع دلیل عقلی بر شرک، یہاں انتفاع دلیل وحی بر شرک۔ ام انزلنا علیہم سلطانا، یعنی ان کے پاس اپنے شرک پر نہ کوئی دلیل عقلی تھی، اور یہاں ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی دلیل نقلی ہے۔ فرماتے ہیں ام انزلنا علیہم سلطانا، کہ ہم نے اتاری ہے ان پر کوئی ایسی دلیل، فہو یتکلم، کہ وہ ثابت کرتی ہوں ان کے شرک کو، سلطان سے مراد دلیل، فہو سلطان کی طرف لوٹ رہی ہے کہ وہ دلیل ثابت کرتی ہو کس کو؟ ان کے شرک کو، فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، جو ثابت کرتی ہو ان کے شرک کرنے کو۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، یہ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ جو پیچھے گزرا اس کا تتمہ ہے، اوپر گزرا نا وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ، یہاں سے اس کا تتمہ ہے۔ فرما دے وَإِذَا مَسَّ النَّاسُ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اور جب ہم مزہ چکاتے ہیں لوگوں کو اپنی رحمت کا، فَرِحُوا بِهَا تو خوش ہو جاتے ہیں، پھولے نہیں سماتے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا وہ پھولے نہیں سماتے خوشی سے، وہ اس پر پھولے نہیں سماتے، خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر پہنچے ان کو کوئی مصیبت بسبب ان کے اعمال کے جن کو بھیجا ان کے ہاتھوں نے،
بسبب خود ان کے اعمال کے اگر کوئی مصیبت ان کو پہنچ جائے تو اذا ہم یقنطون آس توڑ بیٹھتے ہیں، نا امید ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دلیل عقلی نمبر 9، کیا انہوں نے نہیں دیکھا بے شک اللہ پاک فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے اللہ پاک جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، جس کے لیے چاہتا ہے فراخ کرتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، اور بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، خطاب عام، حقوق العباد کا بیان، خطاب عام اور حقوق العباد کا بیان۔ فرمانے فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، پس دیتے رہو قرابت والوں کو اس کا حق، والمسکین اور مسکین کو، وابن السبیل اور مسافر کو بھی۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے حق میں جو چاہتے ہیں اللہ کی رضا کو، یریدون وجہ اللہ ای رضا اللہ، جو چاہتے ہیں اللہ پاک کی رضامندی کو، ان کے لیے بہتر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ثمرہ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، انجام سود، انجام سود فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، اور جو مال تم دیتے ہو سود پر، لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ وہ زیادہ ہو جائے لوگوں کے مال میں پہنچ کر، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک تو وہ نہیں بڑھتا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، ثمرہ زکوٰۃ، انجام سود کے بعد اب ثمرہ زکوٰۃ۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ، اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس سے اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہو، یا تو یعنی مقصد یہ پاک دل سے دیتے ہو، اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہو۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، تو ایسے ہی لوگ اپنے مال بڑھانے والے ہیں، یہ مال بڑھ جاتا ہے، اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم، دلیل عقلی نمبر 10، دلیل عقلی نمبر 10 فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم، یہ لوازم الوہیت، لوازم الوہیت، فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، خلقکم خالقیت کا بیان، ثم رزقکم رازقیت، ثم یمیتکم اماتت نمبر 3، ثم یحییکم احیاء نمبر 4۔ تو یہاں سے کس کا بیان ہے؟ لوازم الوہیت، اور وہ کتنے؟ 4۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، الذی خلقکم، تو لازم نمبر 1 خالقیت، ثم رزقکم نمبر 2 رازقیت، پھر تم کو رزق دیا، ثم یمیتکم نمبر 3 اماتت، اور پھر تمہیں مارے گا، موت دے گا، ثم یحییکم نمبر 4 احیاء، اور پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من یفعل من ذالکم من شیء، فرماتے ہیں کیا تمہارے هل من شرکائکم، کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے، من ذالکم من شیء، جو کر سکے ان کاموں میں سے کچھ بھی، یعنی جو ابھی پیچھے گزرے نا، تمہارے خود ساختہ شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو یہ کر سکے؟ سبحانہ، فرماتے ہیں ذالکم من شیء، یعنی امور اربعہ میں سے کچھ کر سکے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات اور برتر ہے ان کے شرک سے، یعنی اللہ پاک۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، شرک و معصیت کا وبال نبوی، شرک و معصیت کا وبال نبوی۔ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، پھیل گیا ہے فساد خشکی اور تری میں بسبب ان اعمال کے، بما کسبت ایدی الناس، جن کو کیا لوگوں کے ہاتھوں نے، بما کسبت اس سے مراد شرک و معصیت ہے، اس سے مراد شرک و معصیت ہے، یعنی خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہے، بلائیں موجودہ حالات میں جو بلائیں ہیں یہ بھی لوگوں کے اعمال کے سبب بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل گیا ہے خشکی اور تری میں، بر اور بحر میں، بما کسبت ایدی الناس،
بسبب ان اعمال یعنی شرک و معصیت کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا ہے، لیذیقہم حکمت ظہور کیوں یہ فساد ظاہر ہوا، اس کی حکمت کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، تاکہ اللہ مزہ چکائے ان لوگوں کو ان کے بعض اعمال کا، تاکہ وہ باز آ جائے، دکھانا چاہتے ہیں اللہ پاک بعض مرتبہ۔ آج ساری دنیا پریشان ہے نا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، یہاں سے فرماتے ہیں قل سیروا، اگر یعنی مشرکین کو اس کے ماننے میں کچھ تردد ہے تو ٹھیک ہے، پھر چل پھر کر دیکھ لینا کہ کیا انجام ہوا ہے لوگوں کا ان سے پہلے۔ فرماتے ہیں کہ قل سیروا فی الارض فانظروا، قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، آپ فرما دیں کہ چلو پھرو زمین میں، فانظروا کیف غرض سیر فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، پس دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کان اکثرهم مشرکین، اور ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ فاقم وجهک للدین القیم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون، سبب عذاب فرما دے فاقم وجهک للدین، سو تم رکھو اپنا رخ دین کی طرف، تو فاقم وجہ کا یعنی جب شرک موجب وبال ہے تو اے مخاطب اقم وجہک للدین القیم، مخاطب پھر تم اپنا رخ رکھو دین کی طرف، کس کی طرف؟ دین کی طرف۔ من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن کہ نہیں رد ہونا اس کو اللہ کی طرف سے، شرک کا وبال اخروی، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جو پھر اللہ پاک کی طرف سے واپس نہیں کیا جائے گا۔ یومئذ یصدعون، اور اس دن سب لوگ جدا ہو جائیں گے، کیا ہو جائیں گے؟ جدا، متفرق ہوں گے باعتبار جزا و سزا کے، جنتی الگ، جہنمی الگ۔ من کفر فعلیہ کفرہ، من کفر وعید، من کفر فعلیہ کفرہ ای فعلیہ وزر کفرہ، پس جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ فعلیہ کفرہ، کفر سے مراد کفر کا وبال ہے، وزر کفرہ تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا۔ ومن عمل صالحا فلانفسہم یمہدون، اور جس نے نیک عمل کیا تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کرتے ہیں، جگہ بناتے ہیں، اچھا یعنی اپنی راہ سنوارتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تاکہ یعنی جس کا حاصل یہ ہوگا کہ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ بدلہ دے اللہ پاک ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، من فضلہ اپنے فضل سے، انہ لا يحب الکافرین، بے شک وہ نہیں رکھتا دوست کافروں کو۔ ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات ولیذیقکم من رحمتہ، دلیل عقلی نمبر 11 فرماتے اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ کہ وہ بھیجتا ہے یرسل الریاح، ہواؤں کو خوشخبری دینے والی، مبشرات خوشخبری دینے والی، ولیذیقکم من رحمتہ اور تاکہ مزہ چکائے تم کو اپنی رحمت کا، یعنی بارش کے فوائد، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ اور تاکہ چلے کشتیاں اس کے حکم سے، بسبب الریاح تاکہ کشتیاں چلیں بأمرہ اس کے حکم سے، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور نمبر 4 اور فرمانے تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، یہ مسبب بعید ہے، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ، اس کا بیان ہو گیا نا، یہ فوائد ریاح تھے سارے، کیا تھے؟ فوائد ریاح۔ کتنے فائدے بیان ہوئے؟ 5 فائدے ریاح کے، ہوا کے بیان، مبشرات نمبر 1، لیذیقکم من رحمتہ نمبر 2، وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ نمبر 3، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ نمبر 4 اور وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ نمبر 5۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تسلی مومنین و وعید بر مشرکین، تسلی مومنین و وعید بر مشرکین بطور جملہ معترضہ۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر، إِلَىٰ قَوْمِهِمْ ان کی قوموں کی طرف،
فجاؤہم بالبینات، تو وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر. کیا لے کر؟ واضح دلائل لے کر. فانتقمنا من الذین اجرموا، پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے، من الذین اجرموا جو مجرم تھے، جو کیا تھے؟ مجرم تھے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین، اور لازم تھی ہم پر مدد کرنی ایمان والوں کی. وکان حقا تفضلا، ای تفضلا، یعنی اللہ پاک پر تو کوئی چیز لازم نہیں ہو سکتی نا، تو یہ باعتبار ہے شفقت کے ہے، تفضل کے ہے. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعل کسفا فتر الودق یخرج من خلاله. دلیل عقلی نمبر 12، دلیل عقلی نمبر 12. اور ارسال ریاح کے بعد آثار کی تفصیل، ارسال ریاح کے بعد آثار کی تفصیل. فرمانے اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہی ہے جو بیچتا ہے ہوائیں، بیچتا ہے ہوائیں. فتصیر سحابا، وہ اٹھاتی ہے بادل کو. فیبسطہ فی السماء، پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں. پھر اللہ پاک اس بادلوں کو جمع کر کے پھیلا دیتا ہے فی السماء، فضا میں، آسمان میں. کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، اور کر دیتا ہے اس کو تہ بتہ، ان بادلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ تہ بتہ کر دیتا ہے. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کو کہ نکلتی ہے اس کے درمیان سے، بادلوں کے درمیان سے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر جب وہ پہنچا دیتا ہے بارش جن پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. اذا ہم مستبشرون، تو اسی وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. کیا؟ اسی وقت وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. فرماتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْل، اور بے شک وہ تھے قبل اس کے کہ اتاری جائے بارش ان پر، اور بے شک وہ تھے ایسے، ان مخففہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ بے شک وہ تھے ایسا کہ اتاری جائے بارش ان پر. قبل ينزل علیہم من قبل لمبلسین، بارش ان پر استبشار سے پہلے، بشارت دینے سے پہلے بھی وہ بالکل ہی نا امید تھے. پہلے بھی کیا تھے؟ بالکل ہی نا امید تھے. یعنی پہلے سے لوگ نا امید ہو رہے تھے، حتیٰ کہ بارش آنے سے ذرا پہلے تک بھی ان کو کوئی امید نہیں تھی. اچھا، فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، بس دیکھو رحمت الہی کے آثار کو. کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ وہ کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو، کس طرح زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے یعنی ویران ہونے کے بعد. ان ذالک لمحیی الموتى، جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت، جملہ معترضہ برائے ثبوت قیامت. فرماتے ہیں ان ذالک لمحیی الموتى، وہ بے شک وہی البتہ زندہ کرنے والا ہے مردوں کو. وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور البتہ اگر ہم بھیجے ہوا ناموافق، کون سی ہوا؟ ریحًا، ہم اگر بھیجے ہوا ناموافق، فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو پس وہ دیکھے کھیتی کو کہ زرد پڑی ہوئی ہے، تو البتہ ہو جائے اس کے بعد ناشکری کرتے ہوئے، فوراً ناشکری کرنے لگیں گے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہیں سنا سکتے بہروں کو آواز، دعا آواز، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب کہ وہ چلے جائے پیٹ پھیر کر، جب کہ وہ چلے جائے پیٹ پھیر کر. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں العمیہ اندھوں کو، تشبیہ سوم، اور نہ آپ کبھی وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ تشبیہ اول، اور نہ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہ آپ راہ راست پر لا سکتے ہیں اندھوں کو عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے نکال کر. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، اور نہیں سنا سکتے آپ ان لوگوں کو جو یقین کرتے ہیں ہماری آیتوں پر. فہم مسلمون، وہ فرما بردار ہو، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں.
اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، دلیل عقلی نمبر 13، اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو کمزوری کی حالت میں، ضعف ضعیف کمزوری کی حالت میں، ثم جعل من بعد ضعف قوتا، اور پھر کمزوری کے بعد عطا کی طاقت، کمزوری کے بعد عطا کی طاقت، ثم جعل من بعد قوت ضعفا، اور پھر کر دی بعد طاقت کے کمزوری یعنی اور بڑھاپا، ضعف و شیبہ، پھر طاقت کے بعد دوبارہ کیا کر دی، کمزوری اور بڑھاپا۔ تو یہ دیکھیں فرمایا اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ پاک ہے جس نے پیدا کیا ہے کمزوری کی حالت میں، اس سے مراد کیا ہے، ماء مہین سے، من ماء مہین، قرآن میں ہے نا ایک اہانت والے پانی سے مہین تم کو پیدا کیا۔ تو انسان ضعیف حالت میں ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے کمزور، خود کسی کام پر قادر نہیں ہوتا، وہ طاقت نہیں ہوتی، پھر کیا ہے، ثم جعل من بعد ضعف، یعنی بچپن کے بعد، کس کے بعد، بچپن کے بعد قوتاً، پھر جوانی دی، کیا دی، جوانی، ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبہ، پھر اس جوانی کے بعد دوبارہ اللہ پاک نے کیا دی، ضعف کمزوری اور بڑھاپا۔ تو انسان کی یہی زندگی ہے، یخلق ما یشاء، یخلق ما یشاء فرماتے ہیں، اور وہی وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، وہو العلیم القدیر، اور وہی بڑے علم اور بڑے قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، امکان بعث کے بعد وقوع بعث کا بیان، امکان بعث کے بعد وقوع بعث کا بیان فرماتے ہیں، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت تو یقسم المجرمون، قسمیں کھائیں گے یہ مجرم لوگ، قسمیں کھائیں گے یہ مجرم لوگ، ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ، ایک گھڑی سے زیادہ بھی نہیں رہے، قسمیں کھائیں گے، یعنی مصیبت تو جلدی آ گئی، برزخ میں تو وہ بہت کم رہے، یعنی کہ سینکڑوں سال رہے ہوں گے لیکن ان کو وقت کم معلوم ہوگا۔ تو فرمایا ما لبثوا غیر ساعہ، کیا کہیں گے جب قیامت آئے گی، کہ وہ نہیں رہے ایک گھڑی سے زیادہ اس میں۔ فرماتے کذالک، اسی طرح، کانوا یؤفکون، الٹے چلا کرتے تھے وہ، یعنی دنیا میں بھی الٹا چلتے تھے، اب یہاں بھی الٹی باتیں کر رہے ہیں۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، قال الذین، اہل علم کا مجرمین کو جواب، اہل علم کا مجرمین کو جواب فرماتے ہیں، وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ، اور کہیں گے وہ لوگ جو دیے گئے تھے علم اور ایمان، جن کو علم دیا تھا اللہ پاک نے اور ایمان دیا تھا، یہ اہل علم کا مجرمین کو جواب ہے نا، کیا کہیں گے وہ، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ بلا شبہ رہے ہو تم نوشتہ خداوندی کے مطابق، فی کتاب اللہ یعنی لقد لبثتم، تم رہے ہو اس برزخ میں، قبر میں، فی کتاب اللہ نوشتہ خداوندی کے مطابق، الی یوم البعث، قیامت کے دن تک، تم تو قیامت تک رہے ہو، فہذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون، سو یہی ہے قیامت کا دن، یہی ہے قیامت کا دن، ولکنکم کنتم لا تعلمون، لیکن تم یقین نہ کرتے تھے، یعنی قیامت کے وقوع کا یقین اور اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے تم سرے سے۔ اچھا، فیومئذ لا ینفخ الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون، فرماتے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَخُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ ہے نا فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ یہی ہے قیامت کا دن لیکن تم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے، أَيْ لَا تَعْتَقِدُونَ بِالْبَعْثِ، تم خود یقین نہیں رکھتے تھے بعث پر۔ اچھا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اس دن نہ فائدہ دے گا ظالم لوگوں کو ان کا عذر کرنا، یعنی ان کے بہانے معذرت، وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ان کے توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان کی
توبہ قبول کی جائے گی۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، جامعیت قرآن کا بیان، جامعیت قرآن کا بیان۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے بیان کیے ہیں لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کے عمدہ مضامین، مثل عمدہ مضامین یا عجیب مضامین۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، عناد مشرکین، عناد مشرکین، وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ۔ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآیَةٍ، عناد مشرکین، اور البتہ اگر لے آیا آپ ان کے پاس بِآیَةٍ، فرمائشی معجزہ، نشانی فرمائشی معجزہ، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تو وہ ضرور کہہ دیں گے یہ کافر کیا کہ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، کہ نہیں ہو تم مگر جھوٹے۔ انتم یعنی تم جو پیغمبر، کیا کہیں گے پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو؟ پیغمبر اور مومنین مراد ہے کہ یہ کہ تم جو ہے جھوٹے ہو، یعنی پیغمبر بھی اور ایمان والے بھی، الا مبتلون، کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ کذالک یطبع اللہ، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون۔ فرماتے ہیں کذالک، ای کذالک التکذیب، اور اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ لذالک التکذیب، ای لذالک التکذیب، اس جھوٹ کی وجہ سے، اس تکذیب کی وجہ سے، لذالک التکذیب یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون، اللہ پاک مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر لا یعلمون، جو یقین نہیں کرتے۔ تو یہ تقطیع الطمع ہے نا، تقطیع الطمع عن قبول ایمان المعاندین۔ مہر جباریت لگ جاتی ہے، ان میں قبولیت کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ایمان قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ الذین لا یعلمون، جو یقین نہیں کرتے ہیں، باوجود دلائل کے بھی یقین نہیں کرتے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، تسلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سو آپ صبر کریں، سو آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ پاک کا وعدہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ ولا يستخفنك الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے ہیں۔ یہ تسلی رسول ہے، فرمایا فاصبر، سو آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ ولا يستخفنك الذین لا یوقنون، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں آپ کو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے، یعنی بالآخر اہل حق ہی کامیاب ہوں گے، اہل حق ہی کامیاب ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔